اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون۔ اور ہم نے ان رسولوں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ اور اہل انجیل کو چاہیے کہ اللہ نے اس میں جو کچھ نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلے نہ کریں تو وہی نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ان پیغمبروں کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، یعنی انبیاء بنی اسرائیل کے بعد، جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے، اس کے ساتھ ایمان رکھتے اور اس کے احکام کے مطابق فیصلے فرماتے تھے۔ اور ہم نے ان کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، یعنی وہ حق اور ایسے نور کی طرف رہنمائی کرتی ہے جس سے شبہات کے ازالے اور مشکلات کے حل کے لیے روشنی حاصل کی جاتی تھی۔ اور تورات کی جو اس سے پہلے کتاب ہے تصدیق کرتی ہے، یعنی اس کی اتباع کرتی ہے، اور ان چند قلیل مسائل کے سوا نہیں کرتی جن کو بنی اسرائیل کے لیے بیان کر دیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے، انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا تھا، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں تاکہ بعض چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں۔ اس لیے علماء کے دو اقوال میں سے مشہور قول یہ ہے کہ انجیل نے تورات کے بعض احکام کو منسوخ کر دیا تھا۔ ارشاد الہی ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی، یعنی انجیل کو ہم نے ذریعہ ہدایت بنا دیا تھا جس سے ہدایت حاصل کی جاتی تھی، اور اسے نصیحت بنا دیا جو حرام اور گناہ کے کاموں سے روکتی تھی، پرہیزگاروں کے لیے، یعنی ان کے لیے جو اللہ کا خوف رکھتے اور اس کے وعید اور عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام اللہ نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق فیصلے کریں، یعنی ہم نے انہیں اس لیے انجیل دی تھی تاکہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو اس کے مطابق حکم دیں اور اس کے تمام احکام کے مطابق ایمان لائیں، اس میں جو حکم دیا گیا ہے اسے قائم کریں، اور اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی جو بشارت دی گئی ہے اور آپ کی اتباع اور تصدیق کا جو حکم دیا گیا ہے، آپ کی تشریف آوری پر اس پر عمل کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم لوگوں پر نازل ہوئیں ان کو قائم نہ رکھو گے تو اصل دین پر کاربند نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف میں، وہ لوگ جو اس رسول نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور طوق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی، اور جو نور ہدایت ان پر نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی فلاح پانے والے ہیں۔
اسی لیے یہاں فرمایا اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی لوگ نافرمان ہیں، وہ اپنے رب کی اطاعت سے خارج، باطل کی طرف مائل، حق کے تارک ہیں۔ یہ آیت نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔